کی جہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علما، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں سے بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے۔ زمین روتی ہے، یہ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، یہ آسمان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، غم حسین میں سارا جہان روتا ہے، اور جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی، مکی روئے یا نہ روئے مکان روتا ہے، مکی روئے یا نہ روئے مکان روتا ہے۔ یہ عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ، وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ، اور جو چاہتے ہو گلے سیدہ سے ملے مراد، جو چاہتے ہو گلے سیدہ سے ملے مراد، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ درود پڑھنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کے چند قطروں کا خراج دیکھیے، آنکھوں کے چند قطروں کا خراج دیکھیے، پانی کے سر پہ پانی کا تاج دیکھیے، پانی کے سر پہ پانی کا تاج دیکھیے، اور رومال فاطمہ میں ملی ہر کو جگہ ہے، رومال فاطمہ میں ملی ہر کو جگہ ہے، اشکے غم حسین کی معراج دیکھیے، اشکے غم حسین کی معراج دیکھیے۔ یہ روشن ہے کائنات میں آل ابا کا نام، روشن ہے کائنات میں آل ابا کا نام، رکھا ہے کبریا نے میرے ناخدا کا نام، رکھا ہے کبریا نے میرے ناخدا کا نام، اور ارض و سما شمس و قمر نجم و کہکشاں، ارض و سما شمس و قمر نجم و کہکشاں، ہر ذرہ جانتا ہے میرے رہنما کا نام، ہر ذرہ جانتا ہے میرے رہنما کا نام، اور جل جل کر خاک ہوتے ہیں دشمن حسین کی، جل جل کر خاک ہوتے ہیں دشمن حسین کے، ہم با ادب تو لیتے ہیں خاک شفا کا نام، ہم با ادب تو لیتے ہیں خاک شفا کا نام، اور جی چاہے جس کا دین کے آئینے میں دیکھ لے، جی چاہے جس کا دین کے آئینے میں دیکھ لے، سلح حسن ہے جنگ شہ کربلا کا نام، سلح حسن ہے جنگ شہ کربلا کا نام۔ درود پڑھنے کہ رب نے سجائی جس کے لیے کائنات ہے، رب نے سجائی جس کے لیے کائنات ہے،
اللہ اس نبی کے نوازوں کے ساتھ ہے، اللہ اس نبی کے نوازوں کے ساتھ ہے، اور مجھ سے میرا حسین ہے، میں ہوں حسین سے، مجھ سے میرا حسین ہے، میں ہوں حسین سے۔ اب تک یہی حدیث نبی کی حیات ہے، اب تک یہی حدیث نبی کی حیات ہے، اور کہتا ہوا یہ ہل چلا فوج یزید سے، کہتا ہوا یہ ہل چلا فوج یزید سے، ہے جس طرح حسین خود ہی نجات ہے جس طرح حسین خود ہی نجات ہے، اور ہے مار کے قلب بلا عبرت کا آئینہ، ہے مار کے قلب بلا عبرت کا آئینہ۔ مومن کے واسطے یہ سمجھنے کی بات ہے، مومن کے واسطے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ آج کل کا بشر جانے کس گمان میں ہے، یہ آج کل کا بشر جانے کس گمان میں ہے۔ علی کا ذکر زمین پہ آسمان میں ہے، علی کا ذکر زمین پہ آسمان میں ہے، اور طواف کعبہ سے پہلے یہ جان لے دنیا، طواف کعبہ سے پہلے یہ جان لے دنیا، علی کی جائے ولادت اسی مکان میں ہے، علی کی جائے ولادت اسی مکان میں ہے، اور خدا کا نام بھی لینے سے فائدہ کیا ہے، خدا کا نام بھی لینے سے فائدہ کیا ہے۔ علی کے بغض کا کانٹا اگر زبان پہ ہے، علی کے بغض کا کانٹا اگر زبان پہ ہے، اور یہ کہہ گئے ہیں زمانے سے خواجہ اجمیری، یہ کہہ گئے ہیں زمانے سے خواجہ اجمیری، خدا کا دین تو شبیر کی امان میں ہے، خدا کا دین تو شبیر کی امان میں۔ کہ وقت اسلام پہ آیا تو 72 ٹھہرے، وقت اسلام پہ آیا تو 72 ٹھہرے، نصرت دین الہی کے لیے گوہر ٹھہرے، نصرت دین الہی کے لیے گوہر ٹھہرے، اور کشتیے دین الہی پہ لکھا ہے شبیر، کشتیے دین الہی پہ لکھا ہے شبیر، جس کو حیدر سے محبت ہو وہ آ کر ٹھہرے، جس کو حیدر سے محبت ہو وہ آ کر ٹھہرے، اور نفس کو بیچ دیا مرضی خالق کے لیے، نفس کو بیچ دیا مرضی خالق کے لیے۔ سوئے حیدر شب ہجرت تو پیمبر ٹھہرے، سوئے حیدر شب ہجرت تو پیمبر ٹھہرے، اور لوگ جاتے تھے علم لے کر چلے آتے تھے، لوگ جاتے تھے علم لے کر چلے آتے تھے، ایک ہی دن میں علی فاتح خیبر ٹھہرے، ایک ہی دن میں علی فاتح۔ اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد. كانت إلا سعد وإذا بلغت ولد الحسن والأبرهان السلام عليك يا أم أوصلت ولد السلام يا إبراهيم وقال يا أم وإني فقلت نعم من أجلك وذلك تحت الكتاب فأخبر بحسن تحت الكتاب وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يا رسول الله أن أذكر معك تحت الكتاب وقال عليك السلام يا مددي يا صاحب العظيم وما كان بالبساط من بولد الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أم ذلك السلام يا إبراهيم قال يا أم وإني شمال راعي كان راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جدك وقال قال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله وأرسل لي أن أدخل معكما تحت الكتاب فقال عليك السلام يا ولدي الشافع أمتي قد كنت لك فدخل معهما تحت الكتاب أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا رسول الله قلت عليك السلام يا أبا الحسن يا من المؤمنين فقال يا فاطمة فإني أشم عندك رعاية النبي كان رعاية وأبينا أمي رسول الله أو ما ولدك تحت الكتاب أقبل علي بن أبي الكتاب قال السلام عليك يا رسول الله أطلب منك أن أكون معكم تحت الكتاب قال له عليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصاحب الله علي تحت الكتاب اللهم صل على محمد هذا من الكتاب والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله أن أكون معكم تحت الكتاب قال عليك السلام يا بنتي ولدي فدخلت لك فدخلت تحت الكتاب فلما كملنا جميع تحت الكتاب قال رسول الله كتب الكتاب وأومى بيده اليمنى على السماء قال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وقاسمي وحمدي لهم يهدي لهم يعلم ما يعلمهم يهدى ما يعلمهم إنهم مني وأنا منهم وجعل صلوات وبركاته ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذكر عنهم والرسالة ما كنت به فقال الله عز وجل يوم الآية التي كانت مواتي ما خلقت تمام مني ولا أرض ملكي ولا فلا بد أن يقول لا أبراهيم يدري ولا بد أن يسري إلا بمحبة هؤلاء الخلق الذين هم تحت الكتاب اللهم صل على محمد فقال له من الليل يا رب ومن تحت الكتاب قال عز وجل هم أهل بيت النبي وإمام رسالتهم فاطمة وكلها وقالها ومن يا رحمن صل على محمد وآل محمد قال الليل يا رب أعطني أن أهدى إلى الأرض ليكون معهم قادم قال الله نعم قد أجد لك قاتل عني الليل قال السلام عليك يا رسول الله الذي تعالى يبارك السلام عليك ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك رأيت في الآلين ما أردت السلام عليك ولا أمر ولا قمر منير ولا شمس مسيح ولا أفق الجدول ولا بحر جديد ولا أقول إن يسري إلا لأجلكم وحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تظن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زدت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت يطهركم تطهيرا محمد وآل محمد قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما الذي هذا الكتاب من قبل إن الله قال النبي والذي قال من القرآن برسالة
إلا أن يتقبل علي لكم الله يقولون وشيئا ونفسه قد قال النبي وقال جاني والذي بابني بالعبد الذي مستقاني بالرسالة الذي ما ذكر قبلنا هذا النحل آخر الأرض وفي أجل جدنا معدين وفي نحن إلا الله عنه ولا مخلوق إلا وقت الله عنه ولا ذلك عادة إلا وقت الله وعادة سبحان عجيب نظم الآية وبيننا بذلك شجرنا قالوا فلزوا الدنيا والآخرة ورحمة الله اللهم صل على محمد رحم الله من لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين يا قوي ياسين القاسم محمد لا قلبنا محمد وآل محمد أما بعد صلوات الله والسلام إن كان دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم يا قلبنا محمد آج اور ساتویں شب آج کی تاریخ ولادت ایک روایت کی بنیاد پر آج کی تاریخ کے لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آج امام حسن مصطفیٰ کی شہادت مگر جو مشہور ترین روایت یہ ہے کہ آج فاطمہ ماں کی ولادت کی تاریخ عزیزان محترم کل کی گفتگو جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ جو اس سلسلے میں مجلس میں لگاتار شروع ہو رہی ہے کہ اسلام کیا ہے اور کس دین کے لیے مولانا حسین نے اپنی جان کو قربانی کیا اور اپنے اصحاب کی قربانی پیش کی تو اسلام ہے کیا اور اس صورت میں بحث یہاں تک تھی کہ اسلام الگ شے ہے ایمان الگ شے ہے اسلام الگ شے ہے اور ایمان الگ شے ہے اسلام ایک ظاہری چہرہ ہے اور ایمان قلب کا مقیم قلب کا مقیم ہے اور صاحبان ایمان اور صاحبان اسلام میں کیا فرق ہے اس ذہن میں کل کی گفتگو میں اس بات کو پیش کر رہا تھا کہ جناب عمار یاسر کا اور جناب عمار یاسر کی جو بیان جو طریقہ کار تھا جس گفتگو میں بیان کر رہا تھا یا خود جناب ہارون مکی کا امام کا حکم ہوا اور وہ جلتے ہوئے تنور میں اتر آئے یہ ایمان کی بنیاد ہے اور ایمان کی بلندی ہے عزیزان محترم اسی ذہن میں گفتگو یہ بھی تھی کہ معلوم ہونا اور ہے ایمان رکھنا اور ہے کل اس بات کو میں نے کہا تھا کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہیں اہل بیت کے بارے میں پتہ تو ہے یہ کون سی شخصیتیں ہیں مگر اس پر ایمان نہیں رسول کائنات کے بارے میں علم ہے مگر اس بات پہ اطمینان نہیں ہے اس کے ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے جو صاحبان ایمان ہیں جیسے کہ ہمارے یاسر حکم ہوا کہ پتھر لے آؤ تو وہ لے آئے اپنی قوت کا اندازہ نہیں لگایا حکم ہوا کہ پتھر پھینک دو انہوں نے پھینک دیا اس بنیاد پہ کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یا ہارون مکی ہے کہ یہ حکم ہوا کہ جلتے ہوئے تنور بن جائیے وہ اتر گئے اس بات کی فکر نہیں کیا کہ میرا انجام کیا ہوگا بلکہ یہ جو ہے یہ ہمارے امام کا حکم ہے اس حکم کی تعمیر کی ایک سلوات کا اسی ذہن میں بیان کر رہا تھا کہ معلوم ہونا اور ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھنا اور ہے عزیزان محترم میں ایک بات بیان کروں اسی انداز میں آپ جب ابتدا دیکھیں گے جہاں ظلم کی ابتدا ہے جہاں کفر کی ابتدا ہے جسے ہم ابلیس ملعون کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں
کیا اس کو ان چیزوں کے بارے میں خبر نہیں؟ اور عزیزان محترم اس نے سب کچھ سامنے سے ظاہر سے دیکھا ہوا ہے، مگر معلوم ہونے اور ایمان رکھنے میں فرق ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کر دوں، امام جعفر صادق علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک جن ہوتا ہے اور اس کے مؤنث جنہ، ایک جنہ ہے جو اس بار جو راستے سے گزر رہی ہے اور وہ مسلمان ہے۔ جنہ کے درمیان قوم پرستی ہے مگر فرقہ پرستی نہیں۔ جو یہودی ہیں وہ یہودی ہیں، جو علماء بیان کرتے ہیں یہودی ہے، نصارہ ہے، جو اس میں کافرین ہیں وہ کافر ہیں، جو مسلمان ہیں وہ کلی طور پر وہی اسلام ہے کہ عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ نے جس کی ہدایت کی ہے، جس کی رسول اللہ نے تعلیم کی ہے۔ تو آپ یہ اس وقت کا واقعہ ہے چھٹے امام کے دور کا، اور وہ جتنا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ایمان رکھتی ہے، وہ ایک راستے سے گزر رہی ہے تو اس نے شیطان کو دیکھا، ابلیس کو دیکھا۔ تو اسی قوم کی ہے، جن وہی ہے، وہ پہچان گئی کہ شیطان ہے۔ تو اس سے جب شیطان کو اس نے دیکھا تو اس کے اوپر لعنت و ملامت کیا کہ تیری وجہ سے ہماری پوری قوم بدنام ہے، ہماری پوری قوم کے اوپر لعنت و ملامت ہوتی ہے، اللہ کے بہت سارے فیض سے ہم، بہت سارے برکات سے ہم محروم کر دیے گئے تیری حرکتوں کی وجہ سے۔ تو لعنتی ہے، تو دوزخ میں جلے گا، اور تیرے لیے ایک غضبناک اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے اس سے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ جنہ کہتی ہے یقیناً تیرا اعمال ایسا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، تیرے لیے اعلان ہے کہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو کہا تجھے لگتا ہے کہ مجھے جہنم کی سختیاں ہوں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ جہنم کی سختیاں ہوں گی؟ کہتا ہے کہ وہ جنہ کہتی ہاں تو اس پہ جہنم میں جائے گا تو جہنم کی سختیاں بھی ہوگی۔ تو وہ شیطان اس سے پوچھتا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو جنہ جواب دیتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں صادقہ محمد چھٹے امام سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ جس سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے اس کے بارے میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں جانتی، تو جس سے ملنے جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو جنہ پوچھتی آخر تم کیا جانتے تو میں نہیں جانتی۔ کہا کہ ان کے جس سے تم ملاقات کے لیے جا رہے یا ان کے آباء و اجداد، ان کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر جہنم میں ان کے نام لے لیے جائے تو جہنم کی آگ مثل گل ہو جائے اور جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی، تمام سختیاں ختم ہو جائے گی۔ وہ جتنا چھٹے امام کے پاس تشریف لائی اور اپنے واقعات کو بیان کی۔ میں اس واقعے سے پہلے جو میں بیان کر رہا تھا کہ معلوم ہونے اور ایمان رکھنے میں فرق ہے۔ شیطان کو اس بات کی خبر ہے کہ افراد کون ہیں، یہ جانتے ہیں کہ چاہے چھٹے امام یا دیگر ائمہ اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اسے خبر ہے کہ ان کی کیا شخصیت ہے اور پروردگار کی نگاہ میں ان کی کیا وقار ہے، کیا رتبہ ہے۔ اللہ نے ان کے نام میں کتنی برکت رکھی ہے اور تو ان کی شخصیت میں نہ جانے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ ان کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اگر جہنم میں ان کا نام لیا جائے تو تمام سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال میں واقعہ کو پورا کوشش کر دوں۔ عزیزان محترم، جب وہ جنہ چھٹے امام کے پاس پہنچی اور چھٹے امام سے اس بارے کو اس گفتگو کو بیان کرتی ہے، اور جب بھی ائمہ کے دربار میں کوئی آتا تھا تو وہ کوئی صورت اس صورت میں آتا تھا کہ تاکہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس مباحثے کو دیکھ سکیں۔ جب وہ جنہ سوال پوچھا چھٹے امام نے جواب دیا اور تمام باتوں کو حل کیا اور وہ چلی گئی۔ جانے کے بعد کچھ افراد جو وہاں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون تھا، یہ کون ہے، کون سی مخلوق ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا یہ جنوں کی قوم میں سے ایک جنہ تھی جو مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعات ہوئے۔ تو وہاں پہ کچھ مومنین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منافق مزاج بھی تھے۔ اس میں سے ایک سوال منافق مزاج نے سوال کیا، مولا ابن محمد یا فرزند رسول، ابھی آپ نے کہا اس جنہ سے شیطان کی ملاقات ہوئی اور شیطان نے کہا ہے کہ جہنم میں اگر آگ کا نام لے لیا جائے تو جہنم کی سختیاں ختم ہو جائیں گی، وہ آگ ختم ہو جائے گی، آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ پروردگار کی نظر میں ہمارا اتنا بھی وقار نہیں اور ہم اس درجے پہ فائز نہیں ہے کہ ہمارا نام لیا جائے اور جہنم کی سختیاں ختم ہو جائے؟ تو وہ منافق مزاج کہتا ہے اگر ایسا ممکن ہے تو پھر تو جہنم میں جانے والا ہر شخص آپ کا نام لے گا اور تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں سے آزادی پا جائے۔ ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار اپنے قدرت سے اس کے حافظے کو کمزور کر دے اور وہ میرا نام بھول جائے۔ تو اس شخص جو منافق مزاج ہے وہ منافق مزاج ہوتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے
کہ کوئی کسی کا نام زندگی بھر یاد رکھے اور بھول جائے، یہ ممکن کیسے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا نام کیا؟ امام فوراً پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا؟ ایک مرتبہ وہ داہنے دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرا نام، پھر بائیں کی طرف دیکھتا ہے میرا نام، آگے پیچھے چاروں طرف دیکھ رہا ہو، بار بار پوچھ رہا ہے میرا نام میرا نام. اور جب کچھ دیر گزر گئی تو خود چھٹے امام سے پوچھتا ہے فرزند رسول مجھے اپنا نام نہیں یاد، آپ بتا دیجیے کہ میرا نام کیا ہے. تو امام اس کا نام ضرور بتاتے ہیں، اس سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب تم اختیار امامت کے آگے اپنا نام بھول جاتے ہو تو اقتدار الہی کے آگے میرا نام کیا یاد رکھو گے؟ صلوات. یہ عبرت کی بات ہے کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان کی بنیاد پہ اس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں، تو جس طرح یہ واقعہ اپنے لیے عبرت ہے کہ جب اللہ شیطان کے حافظے کو کمزور کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی حافظہ کمزور ہو اور ہم جو ہم سن رہے ہیں جانے سے پہلے بھی اور جانے کے بعد بھی، تو ہمارے اعمال کہیں غالب نہ ہو اور ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارے امام کون ہے، اور ہم شاید جواب نہ دیں. لیکن صلوات اس وجہ سے ایمان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. عزیزان محترم، بہت ساری جب صاحبان ایمان کے ذہن میں گفتگو ہو رہی تھی، صاحبان ایمان ایسے ہیں، چاہے آپ حضرت مکی کو دیکھ لیجیے یا ہمارے یاسین یا دیگر تمام جو صاحبان ایمان ہیں، جب صاحبان ایمان جو ایمان کے درجے پر فائز ہے ان کا یہ مقام ہے تو کل ایمان کے ایمان کس مقام پہ ہوگا؟ اگر رسول کہیں من عادل کل اس خطے کے مقابلے کون جائے گا تو کل ایمان ہی ہوگا جو سب سے پہلے کھڑا ہوگا. تاریخ شاہد ہے کہ جب رسول کہیں گے، رسول جو منادی ندا دے رہا تھا کہ رسول رد کر دیے گئے، تمام پہلوانوں کے پیر اکھڑ گئے، مگر یہ کل ایمان کے پاؤں تھے جو بدر کے میدان یا احد کے میدان میں جمے رہے، ہر مقام پہ جمے رہے، اسلام کے ساتھ اسلام کی نصرت کے لیے کل ایمان کے پاؤں جمے رہے. یہ ایمان کی منزل ہے. عزیزان محترم، آج جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے امام مفتی کاظم علیہ السلام، عزیزان محترم ذرا غور کیجیے آپ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کا کیا معیار ہے، اور آپ کے اوپر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا مقام ہے، کیا انداز. عزیزان محترم، آپ کی میں کچھ باتیں ساتویں امام کے ذہن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج آپ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے اور آپ کے فضائل در حقیقت آپ کے مصائب بھی ہیں، کیونکہ بہت سخت زندگی گزاری ہے ہمارے ساتویں امام نے، بہت سخت زندگی گزاری ہے اور 14 سال قید میں رہے، بہت مشکل وقت رہا ہے آپ کے 14 سال، اور زندگی کے اکثر اوقات آپ کے بڑے مشکل وقت میں گزرے ہیں اور بہت زیادہ مصائب و آلام کی زندگی آپ نے گزاری ہے. عزیزان محترم، جو ایمان کا معیار دیکھنا ہے، تاریخ نے لکھا کہ جس قید خانے میں آپ کو قید کیا گیا، بہت تنگ قید خانہ ہے، جہاں ایسا حالات ہے جہاں سکون سے لیٹا بھی نہیں جا سکتا اور اطمینان کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو جا سکتا. اس قید خانے، اس تنگ قید خانے میں آپ زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے قید ہیں، اور ایمان کا امتحان بھی اس طرح لیا جا رہا ہے کہ اس تنگ قید خانے میں آپ کے پاس تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے آزمائشیں ہو رہی ہیں، ایسا ایسا حربہ اور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ایمان میں جنبش آ جائے. ذرا حال کہ جو کل ایمان کا بیٹا ہو، جو خود کل ایمان ہو، اس کا ایمان کا کیا مقام ہوگا. عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ قید میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ان اس وقت کی جو فاحشہ عورتیں ہیں جو اپنے حسن اور اپنی اداؤں پر دنیا کو اپنی طرف رغبت کرتی، ان عورتوں کو بھی اس قید خانے میں بھیجا جاتا تھا تاکہ آپ کے نفس اور آپ کے ایمان کی آزمائش کر سکے ملعون جو رشتہ تھا، جو بادشاہ تھا. ذرا حال کہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ عورتیں جاتی تو تھیں آپ کو جاتی تھی آگ کو بہکانے کے لیے، نعوذ باللہ امام کو کسی گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے. ذرا حال ہے کہ امام کی سیرت اس طرح ہوتی تھی کہ جب وہ قید خانے سے باہر آتی تھی تو کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے آتی تھی، آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے آتی تھی. عزیزان محترم، اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں امام علیہ السلام سے، میں جس واقعے کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کی جو شہادت کی وجہ بنا، جو شخص وجہ بنا ہے، عزیزان محترم، چھٹے امام کے بعد شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جسے فرقہ اسماعیلی ہے.
یہ اسماعیل کون تھے؟ یہ چھٹے امام کے فرزند سب سے بڑے بیٹے جن کا نام جناب اسماعیل تھا، جو چھٹے امام کی زندگی میں ہی فوت کر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے جوانی کی ایک دہلیز تک پہنچنے کے بعد. اور آپ کی وفات کے بعد چھٹے امام نے باقاعدہ آپ کے جنازے کا اہتمام بہت شان و شوکت سے کروایا اور تمام مسلمانوں کو خبر دی کہ میرا بڑا بیٹا انتقال کر گیا. اس بات کا کیونکہ امام کو پورا یقین تھا اور علم میں تھا کہ اس کے بعد ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے اس نام کے ذریعے. عزیزان محترم، جناب اسماعیل بڑے بیٹے ہیں امام کے اور وہ دنیا سے گزر گئے اور ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ابن اسماعیل. میں جس گروپ میں بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں، عزیزان محترم، معلوم ہونا اور ایمان رکھنے میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ کا فرزند ہے اور چھٹے امام کا پوتا ہے جناب اسماعیل کا فرزند ہے. عزیزان محترم، ایک سوال کرو. ایک سلوات اور بہرحال موجود ہے شاہی کرنا بڑی مشقت کا کام ہے. ایک سلوات بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں سے گفتگو رہے گی. عزیزان محترم، جناب میں یہ میرے بیان کر رہا تھا محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق. معلوم ہے کہ آپ کون ہیں، مگر جسے بولا جائے حرص یا تکبر یا اختلاف کا وہ ماحول پیدا ہوا کہ آپ اپنی زندگی میں خود ہارون رشید نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو جناب محمد ابن اسماعیل کو اپنے دربار میں بلایا ہے اور خود ساتویں امام ان کو جانے کے لیے روک رہے ہیں. جب محمد ابن اسماعیل جا رہا ہے تو خود ساتویں امام اس کو روک رہے ہیں کہ تم مت جاؤ اور اس بات کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ اس سے کیا کیا مشکلیں پیدا ہونے والی ہیں تمہاری زندگی میں. اور وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے اوپر بہت قرض ہے، بہت مصیبت ہے. امام خود ذمہ داری دے رہے ہیں کہ میں تمہارے تمام قرض کو ادا کروں گا، تمہاری تمام ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، تم میرے بھتیجے ہو، میں تمہارے تمام حقوق کو ادا کروں گا. مگر وہ انسان ہے جو آپ کے اوپر قطعاً ایمان نہیں رکھتا. معلوم ہے چھٹے امام کا فرزند ہے، چھٹے امام کے نسل سے ہے، رکا ہے آپ کا، مگر اسے اس بات کی خبر بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. اور تاریخ میں لکھا کہ وہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا بھی ہے اور پہنچنے کے بعد جب لوگ کچھ نذرانہ پیش کر رہے ہیں ہارون رشید کو، جب کچھ نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو اس نے ایک جملہ کہا. ہارون سے اس شخص نے ایک جملہ کہا، ایک ملک میں تو بادشاہ اچھے نہیں لگتے، ایک ملک میں تو بادشاہ نہیں اچھے لگتے. اور یہی جملہ طرح حالے کے ایک جسے بولتے ایک لشکر یا ایک اسلحہ بنا جو ہارون کے دل میں چبھا اور ہارون کی اس یہاں سے نفرت پیدا ہوئی ہے کہ جس بنیاد کے اوپر آپ امام موسی ہارون رشید امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی وجہ دی. تو صرف اور صرف کسی بہتر خاندان یا بہتر افراد سے رشتہ داری یا بنیاد کے اوپر کسی انسان کو کوئی مرتبہ یا رتبہ نہیں حاصل ہونے والا تب تک کہ جب تک کہ آپ کے اپنے امام کی معرفت نہ ہو، ان کے بارے میں خبر نہ ہو اور ان کے اوپر ایمان نہ ہو. عزیزان محترم، جنہیں ایمان حاصل کرنا، جو ایمان نہیں حاصل کر سکے، اگر وہ آپ کے گھر میں بھی رہے تو وہ ایمان وہ عزت و احترام کے لائق نہیں ہے. اور جو لوگ ایمان لے آئے طرح حالے کے دوسری قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ بھی عزت و احترام کے لائق ہیں. خدا کی نگاہ میں تاریخ نے واقعہ اور لکھا ہے کہ جب ایک بار قید سے کچھ دیر کے لیے رہا ہوئے، آپ کی رہائی ہوئی اور فوراً آپ کے قید کا دوبارہ حکم آ گیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب فوراً ہی آپ کچھ دیر اپنے گھر میں تھے تو اس کے بعد قید کا پھر حکم آ گیا، سپاہی دوبارہ آ گئے آپ کو قید کرنے کے لیے. تو امام کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے سے قید میں تھا، کچھ دیر چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارا، اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ گزاروں. تاریخ نے لکھا ہے سب سے علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی بیٹیاں ہیں اور آپ کے بیٹے تمام ائمہ کے نسل میں تو سب سے زیادہ بیٹی اور بیٹے آپ کے ہیں. اور ایک ظلم تاریخ کا یہ بھی ہے، اس حالات کا ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ اولادیں ہیں، اس کے باوجود آپ کی بہت ساری بیٹیوں کی شادی نہ ہو سکی. اس وجہ سے جو روایتوں میں موجود ہے کہ آپ کی بہت ساری بیٹیوں کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو پائی
کیونکہ شریف لوگ امام کی زندگی کو، امام کے گھرانے کو دنیا سے اس قدر دور رکھا گیا اور حاکم وقت اس قدر ان سے نفرت کر رہا تھا یا اس قدر ماحول بنا، اس ماحول اتنا تنگ کر چکا تھا کہ شریف گھروں سے آپ کے گھر میں رشتے نہیں جاتے تھے، اور آپ جب قید میں ہو رہے ہیں تو آپ اس بات کی وصیت بھی کر رہے ہیں حاکم امام اپنی بیٹیوں سے کہ جب تک کہ حاکم امام کا حکم نہ ہو، جب تک کہ ان کی اجازت نہیں ہوگی تو آپ شادی آپ کی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک رات گزاریں، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ کوئی مدینے میں جب سپاہی آئے ہیں آپ کو قید کرنے، کوئی مدینے میں امام کہتے ہیں، کیا امام وہ سپاہی بولتے ہیں کہ اس وقت کون ہے جو آپ کی ذمہ داری لے گا؟ تاریخ نے لکھا کہ مدینے کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی ذمہ داری لے سکے، جو ایک رات کی ضمانت دے سکے، آپ کی ضمانت، امام موسی کاظم علیہ السلام کی ضمانت۔ جب تاریخ نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں، یہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھا۔ آپ بیان کریں کہ میری بہت، امام نے بیان کیا اس مقام پر اپنی بیٹیوں کی تعداد، تاریخ میں کچھ اختلاف ہے کہ 17 بیٹیاں ہیں یا 23 بیٹیاں، جو بھی ہیں، آپ نے تعداد بیان کیا ہے کہ یہودی اس وقت آپ کی ضمانت دے رہا، یہودی نے ضمانت دی، اور ضمانت اس بنیاد پہ لی، جب کسی نے پوچھا مسلمانوں سے کہ تم ضمانت کیوں دیتے ہو، تو وہ یہودی بیان کرتا ہے کہ میری دیوار اور ان کے گھر کی دیوار ہے، آج تک جو یہ بیان کر رہے ہیں، میں نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹیاں بھی ہیں، میں نے آج تک ان کی بیٹیوں کی آواز اپنے گھروں میں نہیں سنی۔ عزیزان محترم، اس طرح تربیت کیا ہے ساتویں امام نے اور آٹھویں امام نے اپنی بہنوں کی، اور یا ساتویں امام نے اپنی بیٹیوں کی، کہ ان کے گھر کی، ان کی بیٹیوں کی آواز دوسرے گھر تک نہیں جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہودی آپ کے اوپر ایمان بھی لے آیا اس کا۔ عزیزان محترم، تاریخ میں جو بیان کرنا چاہتا تھا کہ جو اگر آپ کا جو کوئی انسان اگر آپ کے قریب تر رشتے دار میں کسی بھی امام نبی سے تعلق بھی رکھتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب عمل نہیں ہے، وہ اللہ رسول اور اہل بیت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ اعزاز کے لائق نہیں ہے، وہ احترام کے لائق نہیں ہے۔ مگر کوئی شخص جو دوسری قوم سے بھی ہے مگر آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہے، اہل بیت سے محبت کر رہا ہے، وہ احترام اور عزت کے لائق ہے۔ صلوات اور ایمان کا کیا درجہ ہونا چاہیے؟ آپ کی زندگی کے، آپ کی ایک صحابی ہیں جن کا نام علی ابن یقین، علی ابن یقین ہے، جو ہارون کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام پہ فائز بھی ہے، مگر مصلحت کے تحت امام نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ آپ اپنے درجہ، اپنے مسلک کو، یا اپنے جو آپ کو عہدہ مل رکھا ہے اس عہدے کو نہ چھوڑیے گا۔ تو علی ابن یقین کی زندگی میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب علی ابن یقین ایک مرتبہ ایک شخص ہے جو پہنچا ہے جناب علی ابن یقین سے ملاقات کے لیے، آپ کا چاہنے والا ہے، کسی وجہ سے جناب علی ابن یقین اس سے ملاقات نہیں کر پاتے، اس سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب جناب علی ابن یقین کو کسی وجہ سے جب فرصت ملی ہے امام سے ملاقات کے لیے آئے، تو امام کے دروازے میں دخل بات کیا اور غلاموں نے کہا کہ آپ اس وقت امام آپ سے ملاقات نہیں چاہتے۔ پھر انہوں نے دوبارہ اصرار کیا اور انہوں نے کہا امام آپ سے ملاقات نہیں چاہتے۔ جب انہوں نے اس کی وجہ پوچھی، انہیں بیان، امام نے جناب علی ابن یقین کو بلایا ہے اور اپنے پاس بلانے کے بعد کہا کہ میرا ایک چاہنے والا تم سے ملنے کے لیے گیا تھا، اس کی دل آزاری ہوئی، تم مجھ سے نہیں مل سکے۔ تو ایک مرتبہ جناب علی ابن یقین کہتے ہیں مولا اس وقت میں اس سے ابھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، ابھی فوراً معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو کوفہ رہتا تھا، امام نے چشم زدن میں جناب علی ابن یقین کو وہاں بھیجا ہے، اور جناب علی ابن یقین اس شخص سے معافی مانگتے ہیں۔ جب اس نے کہہ دیا یقیناً میں نے آپ کو معاف کر دیا، وہ کہتا ہے ابھی بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا، آپ کے چاہنے والے صاحب ایمان کیسے ہوتے، صاحبان ایمان کیسے ہوتے ہیں، کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ آپ نے معاف کیا۔ امام جناب علی ابن یقین کہتے ہیں کہ میں اپنے چہرے کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں اور تم اپنا پاؤں میرے سر پہ رکھ دو، میرے چہرے کے اوپر رکھ دو۔ تو وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، مگر انہوں نے زبردستی کی۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ نے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا ہے اور اس شخص نے اپنے چہرے، اس نے آپ کے چہرے کے اوپر پیروں کو رکھا، اور اس پھول لگی ہوئی چہرے زمین کے ساتھ لگی ہوئی چہرہ لے کر آپ امام کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس بات کی گواہی مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اگر آپ کی ناراضگی کسی انسان کی ذمہ کی وجہ سے آپ کی ناراضگی بنتی ہے تو میں نہیں چاہتا، مجھے ایسی کسی عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ کر عزیزان محترم، بس باتیں تھی امام کے سلسلے میں بیان کر رہا تھا، انشاءاللہ اس ذیل میں گفتگو کل کی مجلس میں ہوگی۔ اور عزیزان محترم، آج کی روایات اور
ہمارے درمیان مشہور ہے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. کچھ علماء ذہن میں مسائل کیا بیان کیا جائے یا خوشی اظہار مسرت کیا کیا جائے. اظہار مسرت ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ابھی فرزند زہرا کا 40 باقی ہے، اور جو روایات موجود ہیں، جو تاریخ موجود ہے، یہ بڑا اہل بیت کے اوپر سخت ایام، سخت دن، سخت اوقات گزرے ہیں. یہ وقت ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام اہل حرم مد زندان شام میں مقید ہیں. عزیزان محترم، میں بس رفت مسائل کہا جائے یا اپنے بات مکمل کرنے کے لیے، عزیزان محترم تاریخ نے لکھا کہ امام موسی کاظم ایک رات اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. کتنی خواہش ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک باپ کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کتنی خواہش ہوتی ہے، کس قدر محبت ہوتی ہے بیٹی کے لیے ایک باپ کے دل. عزیزان محترم، اور ایک باپ کربلا کے میدان میں ہے جو اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر رہا ہے، اپنی بیٹی کے لیے وصیت کر رہا ہے اپنی بہن سے، زینب میری بیٹی کا خیال رکھنا. اور وہ بیٹی جو ہر لمحہ اپنے باپ کی جدائی کے بعد اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے. عزیزان محترم، مگر تاریخ نے لکھا کہ جب اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں، جسے تاریخ نے سکینہ بنت حسین کہا ہے. ایک بیٹی ہے جو شام میں اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے، اور ایک بیٹی ہے جو مدینہ میں یاد کر رہی ہے. عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے ایک بیٹی کے لیے فراق کا درد ہے، ایک بیٹی کے لیے جدائی کا درد ہے، تو ایک بیٹی کے لیے باپ کا پامال لاشا دیکھنے کا غم ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے جب آپ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی آپ کو تازیانے مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے. ہاں عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے بہت سارے مسائل لکھے ہیں جناب سکینہ نے. ایک موقع ایسا بھی آیا ہے، تاریخ نے بیان کیا ہے کہ موقع ایسا بھی آیا ہے کہ جناب سکینہ بازار شام میں ہے، ایک شخص آتا ہے جو بیان چاہتا ہے کہ آپ کو خریدے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے، جناب زینب سے کہتی ہے کیا بابا نے امت کی اصلاح کے لیے، امت کی فلاح کے لیے ہمارا بیٹا جانا بھی قبول کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ نہیں میرے بھائی نہیں، حسین نے میرے بھیا نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا کہ جب جو خاتون جناب سکینہ کو خریدنے کے لیے آئی ہے، آنے کے بعد امام جناب زینب سے مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے اس بچی کو کیوں خریدنا چاہتے ہو، کیوں خریدنا چاہتی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں اس بچی کو اس لیے خریدنا چاہتی ہوں تاکہ میں اسے اپنی شہزادی کی خریدی ہوں. کہا کہ تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا میری شہزادی مدینے میں رہتی ہے. کہا اس شہزادی کا نام کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میری شہزادی کا وہ مقام ہے کہ اس بازار میں اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہے کہ اگر تم شہزادی کو دیکھو گی تو کیا پہچان جاؤ گی؟ ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے ممکن نہیں کہ میں اپنی شہزادی کو دیکھوں اور پہچانوں نہ. ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا ہے اور کہتی ہیں کہ کیا تم نے اپنی شہزادی کو نہیں پہچانا؟ میں ہی زینب بنت علی ہوں. وہ دیکھو میرا حسین، میرا بھائی قتل کر دیا گیا، عباس و علی اکبر قتل کر دیے گئے، یہ حسین کی یتیمہ سکینہ بنت حسین ہے. عزیزان محترم، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا لگا ہے جو مسلم ملت ہے، ماتم حسین. دل کو ہلاتے ہیں نالے سکینہ دل کو ہلاتے ہیں دوڑو چچا کے مجھ کو تماچے لگاتے ہیں نالے سکینہ بیوی دل کو ہلاتے ہیں خوبیوں کی جان
درگاہ کو ظالم جلاتے ہیں، لالے سکینہ بی بی کے دل کو ہلاتے ہیں، مذہب ہوا میرے بیمار بھائی کو، ہے مذہب ہوا میرے بیمار بھائی کو، گردن میں توپ پاؤں میں تیرے پہناتے ہیں، لالے سکینہ بی بی کے دل کو ہلاتے ہیں، بھڑکا رہے ہیں اور بھی وہ میری پیاس کو، بھڑکا رہے ہیں اور بھی وہ میری پیاس کو، پانی دکھا دکھا کے زمین پر گراتے ہیں، لالے سکینہ بی بی کے دل کو ہلاتے ہیں، شاید چچا بھتیجی کا رشتہ نہیں رہا، شاید چچا بھتیجی کا رشتہ نہیں رہا، کیوں لوگ کہتے نہیں ہمیں ظالم بلاتے ہیں، لالے سکینہ بی بی کے دل کو